السلام علیکم ناظرین، آج کی امپورٹنٹ اپڈیٹ رہنے والی ہے نئی پینشن کے تعلق سے، تو لہٰذا ویڈیو کو پورا اینڈ تک لازم دیکھیں تاکہ اب سے کسی قسم کی اپڈیٹ مس نہ ہو۔ نئی پینشن تلنگانہ کے لوگوں کے لیے خوشخبری، حکومت نے نئی پینشن کے لیے دیا گرین سگنل۔ تلنگانہ کی نئی پینشن، تلنگانہ حکومت نئی پینشن دینے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ اس بارے میں باضابطہ اعلان کیا گیا ہے۔ آئیے یہاں اس سے متعلق مکمل تفصیلات جانتے ہیں۔ تلنگانہ ریاست کے یوم تاسیس کے موقع پر ریاستی محنت اور روزگار کے وزیر گڈم وویک وینکٹا سوامی نے کہا کہ نئی پینشن 2 جون سے دی جائے گی۔ وزیر نے یہ جانکاری میریلا گوڑا میں MLA-BLR کیمپ آفس میں منعقدہ ایک میڈیا کانفرنس میں دی۔ CM ریونت ریڈی کی قیادت والی عوامی حکومت شفاف طریقے سے فلاحی پروگراموں کو نافذ کر رہی ہے۔ پچھلی BRS حکومت کے دوران 10 سالوں میں ایک بھی نئی پینشن نہیں دی گئی، وزیر نے تنقید کی۔ الحال ریاست میں 42 لاکھ سے زیادہ لوگ چوتھا/آسرا پینشن حاصل کر رہے ہیں۔ آندھرا جیوتی نے اطلاع دی کہ وزیر نے انکشاف کیا کہ 2 لاکھ نئے لوگوں کو منظوری دی گئی ہے۔ حکومت پہلے ہی بجٹ میں 1 لاکھ نئی پینشن دینے کا اعلان کر چکی ہے۔ مالی سال 2026-27 میں مزید 2 لاکھ پینشن کے لیے فنڈز مختص کرنے اور انہیں 2 جون سے نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ محض ایک تخمینہ ہے۔ اب وزیر کے اعلان سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ اندازہ سچ ہونے جا رہا ہے۔ یہ چوتھا پینشن اسکیم بزرگوں، بیواؤں، اکیلی خواتین، ہینڈلوم بنانے والوں، گیتھا ورکرز، HIV متاثرین اور معذوروں جیسے زمروں پر لاگو ہے۔ اس وقت بوڑھوں، بیواؤں وغیرہ کو 1000 روپے دیے جا رہے ہیں، 2016 ماہانہ اور روپے۔ معذوروں کے لیے 4016۔ کانگریس نے پینشن کو بڑھا کر روپے کرنے کا وعدہ کیا تھا اپنے انتخابی منشور میں 4000۔ اس پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے، نے اطلاع دی ہے کہ ان نئی پینشنوں سے مستفید ہونے والوں کی کل تعداد میں مزید اضافہ ہوگا۔ RS حکومت نے پینشن کے معاملے پر بڑی غلطی کی۔ تقریباً 9.5 سال اقتدار میں رہنے کے بعد بھی کوئی نئی پینشن نہیں دی گئی۔ اس دوران 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو پینشن نہیں ملی۔ وہ سب برسوں انتظار کرتے رہے کہ ان کی پینشن کب ملے گی۔ جب ان کا خواب پورا نہیں ہوا تو انہوں نے انتخابات میں BRS حکومت کو شکست دی۔ کانگریس احتیاطی تدابیر اختیار کر رہی ہے تاکہ ان کے ساتھ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ حال ہی میں دی گئی 1 لاکھ پینشن کافی نہیں ہے اور مزید لوگ پینشن کے منتظر ہیں، وہ مزید 2 لاکھ پینشن دینے کے لیے تیار ہے۔ نئی پینشن فراہم کرنا آسان نہیں ہے۔ حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ اکثر ادھار لیتا ہے۔ وہ مرکز سے قرض بڑھانے کی اجازت مانگ رہی ہے، کیونکہ حیدرآباد سے ہونے والی آمدنی موجودہ اسکیموں کو نافذ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تاہم لوگوں کی طرف سے بڑی تعداد میں درخواستیں آنے کے ساتھ حکومت نئی پینشن کی طرف قدم اٹھا رہی ہے۔ BRS کے دور حکومت میں نئی پینشن نہ ملنے کی وجہ سے 12 لاکھ سے زیادہ درخواستیں زیر التوا ہیں۔ حکومت کا مقصد ان کو شفاف طریقے سے فلٹر کرنا اور مستحقین کو دینا ہے۔ کہاں درخواست دیں؟ جن لوگوں کو ابھی تک پینشن نہیں ملی ہے اور وہ نئی پینشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ گرام سبھا اور پرجاوانی کے ذریعے درخواست دے سکتے ہیں۔ درخواست فارم بھی وہاں دستیاب ہے۔ نئے مستحقین کے انتخاب میں اہلیت کا گہرائی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ آمدنی کی حد کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ آدھار کی تفصیلات کو احتیاط سے چیک کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی شکوک ہے تو انہیں زیر التوا رکھا جا رہا ہے۔ اس لیے درخواست دینے والے اپنی مکمل تفصیلات بتائیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی مانگا گیا ہے اسے زیروکس کاپیوں کے ساتھ منسلک کیا جانا چاہیے۔ حکومت پینشن کی رقم براہ راست بینک کھاتوں میں جمع کر رہی ہے، لہٰذا درمیانی افراد کے چوری کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس لیے اس اسکیم کو اچھی طرح سے نافذ کیا جا رہا ہے۔ تاہم پینشن کی رقم میں اضافہ نہ کرنے پر تنقید کی جا رہی ہے، کیونکہ پڑوسی ریاست AP میں پینشن کی گارنٹی فوری طور پر نافذ کی گئی تھی۔ وہاں کے لوگوں کو روپے پینشن مل رہی ہے، 4000 ماہانہ۔ اس لیے تلنگانہ میں استفادہ کنندگان کو بھی لگتا ہے کہ اگر انہیں زیادہ رقم مل جائے تو اچھا ہوگا، لیکن پلے میں زبردست اضافہ ہوا ہے، اخراجات بڑھ۔ BRS ان پینشن میں اضافے کے لیے سختی سے نہیں کہہ رہا ہے، کیونکہ اس پارٹی نے بھی اپنے دور حکومت میں پینشن کا صحیح خیال نہیں رکھا۔ کوئی نئی پینشن نہیں دی گئی، اس لیے اب حکومت سے سختی سے پوچھنے کے قابل نہیں۔ اگر پوچھا جائے، کانگریس جواب دے گی کہ آپ نے اپنے دور میں کیا کیا، اس لیے پینشن کا یہ مسئلہ BRS کے لیے شرمناک ہے۔ BJP بھی پوچھ سکتی ہے۔ اگلی بار اقتدار میں آنے کا دعویٰ کرنے والی کملم پارٹی سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ پینشن کیوں نہیں بڑھائی جاتی، لیکن اس جماعت کو بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے ساتھ حکومتی منشور میں مستحقین سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ ان نئی پینشنوں کا نفاذ خاص ہے کیونکہ اسے تلنگانہ ریاست کے یوم تاسیس کے موقع پر نافذ کیا جا رہا ہے۔ یہ اعلان ایسے وقت میں مثبت ہے جب لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ تاہم زیر التوا درخواستوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے تمام اہل افراد کو جلد پینشن فراہم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں اور سماجی تنظیموں کا مطالبہ ہے کہ حکومت اسکریننگ کے عمل کو شفاف طریقے سے کرے۔
ओहदेदारों को उम्मीद है कि पेंशन, दीगर प्ले गेम्स प्रोग्रामों जैसे अंदरमू रोजगार पैदा करने और टेक्नोलॉजी की तरबियत के साथ लोगों के मेयार जिंदगी को भी बेहतर बनाएगी। मजमूई तौर पर 2 जून से शुरू होने वाली नई पेंशन तेलंगाना हुकूमत के फलाही एजेंडे को आगे लेकर जाएंगी। ओहदेदारों ने कहा कि वजीर गुडम विवेक वेंकटास्वामी के ऐलानात और उससे वाबस्ता प्रोग्रामों का पूरी रियासत में मस्बत असर होने की उम्मीद है। लोग सरकारी पोर्टल के जरिए गांव/वार्ड सतह के अहलकारों के जरिए तफसीलात हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह तरक्की तेलंगाना को मजीद फलाही रियासत बनाने में संग मील साबित होगी। अपडेट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट में जरूर बता।